السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 440 سے پڑھیں گے اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 43 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور ستمبر کی آج 9 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ قرار دے دے، فما له من ولی من بعدی، پس نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی دوست کارساز اس فیصلے کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اب دیکھیں گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب، جب کبھی وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، اور کہیں گے، هل إلى مرد من سبیل، کیا کوئی ہے چارہ، کوئی راستہ ہمارے دوبارہ پلٹ کر جانے کا، لوٹ کر جانے کا کوئی چانس ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الرُّعْبِ، نبی محترم آپ ان کو دیکھیں گے، وہ پیش کیے جائیں گے آگ پر، وہ جھکنے والے ہوں گے ذلت اور رسوائیوں سے۔ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور وہ نظریں چرا چرا کر دیکھتے ہوں گے، یعنی مخفی چھپی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور فرمایا اہل ایمان نے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آپ بھی ناکام ہوئے، گھر والے بھی فیل ہو گئے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ الا، خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، جو ظالمین ہیں وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم، کوئی نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی دوستوں، سجنوں اور کارسازوں سے جو ان کی مدد کریں۔
من دون اللہ، اللہ کے سوا، ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے اس کی حیثیت کے مطابق اس کے لیے پھر کوئی چارہ، کوئی راستہ کامیابی کا، نجات کا نہیں ہو۔ استجیبوا لربکم، اللہ کے اپنے رب کی بات کو قبول کر لو، یعنی اس کا کہنا مانو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے، لا مرد لہ من اللہ، جس کے دن کا معیار یہ ہوگا کہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا، کوئی پلٹ کر جانے کی، نجات حاصل کرنے کا کوئی راستہ چارہ نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، تو تمہارے لیے وہاں کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا من نکیر جو اس بات کا انکار کرے کہ میں یہ سزا قبول ہی کرتا، یہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کرے، منہ پھیر لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ نبی محترم ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگران اور محافظ نہیں بنایا۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ صرف بات کا پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسان کی جبلت اور نیچر یہ ہے کہ جب ہم اس کو، کسی انسان کو اپنی طرف رحمت، شفقت، پیار، کامیابیاں دیتے ہیں، فرح بها، اس میں خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر اس کو نقصان، مصیبت، دکھ طلب پہنچتا ہے جو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے آگے اس نے بھیجا اس کو پہنچا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان پہ ناشکرا ہوتا ہے، اللہ کی انتہائی ناقدری کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ ناز و نخرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرات، سب سے پہلی بات ذہن نشینی یہ فرمائیں کہ یہ جو جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ ہدایت دے دے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ جس کو مرضی اللہ پکڑ کے گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو پکڑ کے ہدایت، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے علم محیط کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد دلیل آئے گی، بشیر آئے، نذیر آئے، باز آئے، دعوت آئے، اس بندے نے قبول نہیں کرنی، اس نے گمراہی رہنا، یہ فیصلہ ہے۔ علم محیط کی بنیاد پر اللہ جس کے بارے میں گمراہ رہنے کا فیصلہ یا اعلان فرما دے، ایسے بندے کو کوئی دنیا کی طاقت ہدایت یافتہ کر سکنے والی نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ کے علم ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے، کئی دفعہ آدمی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے، ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے علی طول وہ وہاں سے نکل کے علی طول جہنم میں گرا دیا۔ کئی دفعہ ایسے شخص ہیں وہ کفر والے، جہنم والے، جہنم اعمال کر رہا ہوتا ہے تاکہ جہنم کے قریب پہنچتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے وہاں سے پڑھا کے علی طول جنت کے وارث بنا دیا۔ سادی سی مثال دیتا ہوں، آپ ماشاء اللہ سمجھدار ہے، سردار ابو سفیان رسول پاک کا سسر بھی ہے، 21 سال رسول پاک کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں، صحابہ کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت، جنگیں لڑی۔ جس سال سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، چند وادی حنین میں جاتے ہیں، رسول پاک کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور اس کے منہ کا لعاب سر میں گر رہا ہے اور فخر محسوس کر رہے ہیں، میں رسول کا خادم بن گیا اور جنت فردوس کا وارث اور مالک بن گیا، صحابی بن گئے، پھر ان کا بیٹا صحابی، پھر سلسلے چلتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس بات پہ غور کرنا۔ ایک اور بات میں دہراتا رہتا ہوں، پھر بھی دہرا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ جناب علی مرتضیٰ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا جی مجھے تقدیر کی سمجھ نہیں آئی، تقدیر کیا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا ہاں میں سمجھاتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، پاؤں اٹھاؤ، پاؤں اٹھایا، فرمایا دوسرا اٹھاؤ، جو اٹھایا اس کو ادھر ہی رہنے دو نا، اب دوسرا کر لو۔ وہ کہتے ہیں دوسرا نہیں اٹھایا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے اپنی مرضی سے یہ قدم اٹھایا ہے، میں نے بھی کہا یہ اٹھاؤ نہیں، تو آپ کو اختیار دیا کہ قدم بھی دے رہا ہے، اٹھایا کیوں جاتا ہے؟ نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ ہم نے آلو گوبھی پکانی ہے، کہ اللہ نے جبر کیا کہ منگل والے دن ماڈل ٹاؤن کے فلاں کوٹھی والے نے آلو گوبھی پکاؤ، تم پکا کے مرو گے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے اس دن یہی فیصلہ کرنا، اس کے علم میں ہے۔
انہوں نے دال روٹی پکانی ہے، انہوں نے چاول کھانا ہے، انہوں نے زردہ کھانا ہے، انہوں نے مار کھانی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اس نے یہ لکھا۔ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے، یہ نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ نقطہ بعد میں سمجھ آ جائے، آسان ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی تو پھر کو نہیں سمجھ آئی تو پھر نہیں آئی۔ اللہ کا کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ اسی نہ جامدے کی فرق پہنا تھی، اسمان کی پانا تھی، سیلاب رک جانے تھے۔ وہ پیر صاحب کہہ رہے تھے پانی کو روک جاؤ، پانی روک جاؤ، رو گیا پانی، پیر ریاض نس گیا۔ یہ گزارشات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو ڈیپلی ٹھنڈے دل کے ساتھ سننا سمجھنا ہے، پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی اس کے بعد وہ ہادی، کوئی دوست، کوئی کارساز وہ نہیں ہوگا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کو یعنی مشرکین اور کفار کو ہم دیکھیں گے، لما رأوا، جب وہ عذاب سزاؤں کو دیکھ لیں گے، یقولون، کہیں گے، هل إلى مرد من سبیل، یہاں سے پلٹ کے جانے کو راستہ، کچھ چارہ ایسا ہے کہ یہاں سے ہم دنیا میں چلے جائیں، پھر ہم درس بھی سنیں گے، نعرے بھی ماریں گے، اور مجبوروں کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اور سارے کام کریں گے؟ نہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب وہ سزاؤں عذابوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو خاشعین من الذل، ذلتوں سے نظریں جھکانے والے ہوں گے، شرمندے ہو رہے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، وہ مخفی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی چرا چرا کے نظریں دیکھ رہے ہوں گے، چوری چوری جس کو بولتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اہل ایمان فرمائیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، گھاٹے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا، دونوں ہی فیل ہو گئے، دونوں جہنمی بنے، آپ بھی اور گھر والے بھی۔ اصل تو خسارے والے یہ کامیاب وہ ہیں کہ جو آپ بھی جہنم سے بچ گئے، گھر والے بھی، بیٹے بیٹیاں بیوی بچے بھی جنت سے بچ گئے، کٹھی الاٹمنٹ ان کو پیسوں کی ہوگی، کامیاب تو یہ ہے۔ تو ارشاد فرمائے، الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، جو ظالم سے مراد ہے اشرکوا وکفروا باللہ سبحانہ و تعالیٰ، کفر کی موت مرے، اور یہ لوگ ہیں ہمیشہ کے عذابوں میں ہوں گے۔ رسول کریم کی ایک حدیث ہے، نبی محترم نے فرمایا سب سے بد نصیب وہ بندہ ہے کہ یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت کافرا، مومنوں کے گھر پیدا ہوا، اہل ایمان کے گھر پیدا ہوا، بچپن جوانی اہل ایمان کی گزری، تو جب زمانہ گزرا، موت کا وقت آیا تو کفر کی موت مر گیا۔ سب سے زیادہ بد نصیب یہ ہے، اور سب سے زیادہ خوش نصیب کیا ہے؟ یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت مؤمنا، ہندوؤں کے گھر، سکھوں کے گھر، یہودیوں سے گھر پیدا ہوا، جوانی سارے گزرے، سارے بچپنے گزرے، تو اس کے بعد جب وقت آیا اللہ نے توفیق دی تو کفر چھوڑ کر ایمان کی موت لے کر دنیا سے۔ یہ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، ان باتوں کو سمجھیں۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، کوئی دوست ان میں کسی قسم کا سجن ساتھی نہیں ہوگا، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ان کی مدد کریں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے یا کہہ دے یہ بھٹکا ہوا ہے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اس کے لیے نجات کا، کامیابی کا کوئی چارہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ استجیبوا لربکم، اور بھائی اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور اللہ کا کہنا مانو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے وہ دن آئے، لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی پلٹ کر لوٹ کر جانے کا چانس نہیں ہے، وہاں سے واپس آنے کا چانس نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما لکم من ملجأ، اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں، کسی اور جگہ سے پناہ لے لیں، کسی کی کوٹھی کار میں، کسی کے گملے میں، کسی پناہ میں چلے، ولا شیء۔ وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا من نکیر جو اس بات کو اوپرا سمجھے اور ناپسند کرے، یہ بھی نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا۔ فإن أعرضوا، اگر وہ اعراض کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ نبی ہم نے وہ محافظ نگران نہیں بنایا، ہم نے آپ کو دروغہ مقرر نہیں کیا کہ ان کو منوا کے چھوڑنے، نمازیں پڑھا کے، کلمہ پڑھا کے چھوڑنے، ایسے نہیں کیا۔ ان علیک الا البلاغ، تیری دعوت یہی ہے، اللہ کو میسج پہنچاؤ اور آپ اللہ کی بات پہنچاؤ ادھر۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا،
فطرت جبلت انسان کی نیچر یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب اس کو خوشیاں، رحمتیں، کامیابیاں اور نفع یہ ہم عطا کرتے ہیں بڑا خوش ہوتا ہے، بغل آمتا ہے، کیا بات ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ان کو دکھ تکلیف مصیبت بیماری پہنچتی ہے وہ بھی اس کے سبب ان کے ہاتھوں نے کمایا کرتوتیں کی، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان پر بڑا ناشکر ہوتا ہے۔ دنیا مر رہی ہے، چارہ مہنگا، آٹا مہنگا، میدا مہنگا، چینی مہنگی، ہر شے مہنگی، سبزی مہنگی۔ اور بزرگ کہہ رہے تھے 300-400 روپے کنے دن پہلے لگے گوبھی 300 لئیے تو ہوں گوبھی لگنی نہیں۔ یہ سلسلے ہیں، ہم اس بات پہ غور کریں ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے تھے، دنیا کے حالات دیکھیں کیا ہے، اللہ سے دعا و درخواست کریں اللہ ہماری حالت رحم فرما۔ کراچی کیا، شہر کیا، خطے خطے کے ڈوب رہے ہیں دنیا، نہ گھر رہے، نہ مال مویشی رہے، نہ چارہ کھانے والے، نہ آٹا دانہ کھانے والے۔ یہ حالات کسی وقت بھی بادل پھٹ کے وہ تالابوں کی طرح جب سیلاب آتا ہے تو کیا بستی، کیا پدی کا چھوڑ کر، کیا شہری آبادی، کیا دیہاتی آبادی۔ وہ کیا اس کا نام ہے، وہ پیر والا جو ہے جلال پور پیر والا، اللہ، بڑے بڑے بزرگ، بڑا بڑا ایسا، ہر شہر کو ڈوبی پڑی، ہر شہر جہاں نظر ڈالو غم ہی غم پایا، جدھر بھی اٹھائی نظر، بستیاں ویرانے، ہزاروں کی تعداد میں دیہات دو بالکل۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے، بس کر دے اللہ ہم مارے گئے ہیں، بہت کمزور ہیں، ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ اللہ میری آپ کی دعا قبول فرمائے، بیماروں کو شفا دے، مرحومین کو جنت فردوس دے، اللہ بے بسیاں دور فرما، تیرے اختیار میں سارا کچھ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب وہ سیلاب ختم ہوئے تو اللہ نے فرمایا میں نے زمین کا، زمین اپنا پانی چوس جا، آسمان سے کہا آسمان پانی برسانا بند کر دے، آسمان بھی بند ہوگا، زمین نے ہلاتور وہ سینکڑے وہ مہینے والی بات نہیں ہے، زمین کو حکم دیا اللہ نے، سارا پانی چوس گئی۔ اللہ یہی درخواست ہے، مہربانی آپ فرمائیں، انڈیا پانی چھوڑ رہے ہیں، دریا پانی پھینک رہے ہیں، ہم ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ قرار، ترجمہ ہو گیا، جس کو اللہ گمراہ کر دے یا گمراہ قرار دے دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس وقت کوئی دوست کارساز نہیں ہوگا اس حاصل اعلان کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اب ظالموں کو دیکھیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذابوں کو دیکھیں گے، یقولون کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا یہاں سے پلٹ جانے کا کوئی چارہ، کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اب دیکھیں گے اس سزاؤں عذابوں پر آگ پر پیش کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے ذلتوں سے، ينظرون من طرف خفی، مخفی نظروں سے، چھپی ہوئی اور نظروں سے دیکھتے ہوں گے شرمندہ ہونے کی وجہ سے۔ وقال الذین آمنوا، اہل ایمان فرمائیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا، قیامت دن ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، جو ظالم ہیں وہ تو ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی دوستوں میں سے کوئی کارساز دوست، ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کی مدد کریں اللہ کے سوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اسے کوئی چارہ، کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہوگا۔ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اپنے رب کی بات کو قبول کر لو، اس سے پہلے ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے تو ایسا دن آئے جس میں اللہ کی طرف سے پلٹ کر جانا، لوٹ کر جانا نہیں ہوگا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن نہیں ہوگی، اور تمہارے لیے کوئی ایسی بات، من نکیر کیا معنی ہے، وہاں سے اوپرا سمجھ کر جاگ بھاگنا ادھر ادھر۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو نگران، ان پہ محافظ نہیں بنایا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ میں صرف بات کا پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، فرمایا فطرت انسان کی یہ ہے، جب اس کو اپنی طرف سے رحمت، شفقت، کامیابیاں دیتے ہیں،
فرح خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، سمجھتا ہے میرا یہی کچھ حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر اس کو نقصان، مصیبت، کلب، دکھ پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پھر انسان نہ شکری کرتا ہے نہ قدری کرتا ہے رب العالمین کی، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔